اور وہ براق جو 40,000 براقوں میں سے منتخب کیا گیا تھا اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ اس براق پر آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق کے قریب گئے تو براق نے اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام کو کھینچا اور کہا کہ اے براق کچھ دیر پہلے تو لاغر اور کمزور اور رو رہا تھا، اور اب جب حضور تجھ پر تشریف فرما ہونے لگے تو نے کودنا شروع کر دیا، آرام سے کھڑا ہو جا۔ جبریل علیہ السلام کے غصے کی وجہ سے اس براق کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ اس براق کا کودنا اور اچھلنا کس وجہ سے تھا؟ اس کی وجہ غیب کی خبریں جاننے والے مصطفیٰ جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، تفریح الخاطر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضور براق کے قریب گئے اور پوچھا کہ اے براق تو کیوں کود رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے روح آپ کے نالین کے قدموں کی خاک پر قربان جائے، میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ایک تمنا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر زہ نصیب قبول فرما لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے جس طرح معراج کی رات آپ مجھ پر سوار ہو کر مجھے اپنی سواری کا شرف عطا فرمانے لگے، میری تمنا یہ ہے جس طرح آج مجھ پر تشریف فرما ہونے والے ہیں اسی طرح کل قیامت کے دن بھی مجھے ہی اپنی سواری کے لیے منتخب فرما لیجئے گا، مجھے اپنی سواری بنا لیجئے گا۔ براق کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو پتہ ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں حضور کو اپنا نہیں پتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن بھی اپنی سواری کے لیے منتخب فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے براق مجھے خود پتہ نہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا تو میں تجھے یہ اختیار کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، حضور نے رب سے بھی نہیں پوچھا کہ اے اللہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں اسے اپنی سواری کے لیے منتخب کر لوں، نہیں، حضور نے رب سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ رب نے سارے خزانوں کی کنجیاں پہلے ہی مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہوئی تھی، پہلے ہی ساری کنجیاں حضور کے پاس تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا، کہا اے براق جس طرح تو چاہتا ہے اسی طرح ہوگا، جس طرح آج مصطفیٰ تجھ پر سوار ہونے والے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی مصطفیٰ تجھ پر ہی سوار ہوں گے، تجھ پر سوار ہوں گے۔ اس نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو ہر براق کی یہ خواہش ہوگی آپ مجھ پہ بیٹھیں، اس لیے آپ میری گردن پر ہاتھ پھیر دیں، میری گردن پہ ہاتھ پھیر دیں تاکہ میرے پاس نشانی رہے کہ قیامت کے دن آپ نے مجھ پہ بیٹھنا ہے، میری گردن پہ ہاتھ پھیر دیں۔ اس لیے جب قیامت کا میدان ہوگا ہر براق کی یہ خواہش ہوگی حضور مجھ پہ بیٹھے، جب ہر براق یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ حضور مجھ پہ بیٹھے تو میں سارے براقوں کو کہوں گا اے براقو حضور تم پہ نہیں بیٹھیں گے، حضور مجھ پہ بیٹھیں گے۔ وہ براق مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مصطفیٰ تجھ پہ بیٹھیں گے، تو میں کہوں گا میری گردن پہ جو نشان ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کا ہے۔ مصطفیٰ نے خود مجھے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھی پہ بیٹھنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس براق کی گردن پہ رکھا اور پھیرا۔ اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، پہلی بات کی طرف جائیے۔ جب اس نے صرف سنا تھا کہ میں مصطفیٰ کی سواری بننے والا ہوں تو خوب موٹا تازہ ہو گیا تھا، اتنی خوشی کی وجہ سے موٹا تازہ ہو گیا تھا۔ صرف سنا تھا کہ میں مصطفیٰ کی سواری بننے والا ہوں،
اب تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن سواری بننے کا وعدہ بھی فرما دیا ہے، اب اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ سنیے تفریح الخاطر کے اندر موجود ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، ادھر میرے مصطفیٰ نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، آنے واحد میں ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی کی وجہ سے اس کا قد 40 گز اونچا ہو گیا تھا۔ حضور کا ہاتھ آیا جسم پہ، خوشی کی وجہ سے اس کا قد 40 گز اونچا ہو گیا۔ 40 گز کا مطلب یہ ہے کہ 2 منزل سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا اس کا۔ اب براق کا قد 2 منزل سے زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد درمیانہ ہے۔ اب بظاہر اسباب کے طور پر اس براق پہ بیٹھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن نہیں، اسباب کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ علی کو کندھوں پہ بٹھائیں اور پوچھیں علی تیرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، تو علی عرض کرے آقا زمین پہ کھڑا تھا، میرا ہاتھ کعبے کی چھت تک نہیں جاتا تھا، اب آپ کے کندھوں پہ آیا ہوں تو علی کا ہاتھ رب کے عرش سے بھی اوپر جا رہا ہے، رب کے عرش سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ حقیقتاً تو اس پہ بیٹھنا حضور کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن بظاہر اسباب کے طور پر اس پہ بیٹھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بامشکل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا توقف فرمایا، وقفہ کیا اس پہ بیٹھنے کے لیے۔ محسوس یوں ہوا کہ اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیٹھنا مشکل ہے بظاہر اسباب کے طور پر۔ تو اس وقت کیا ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس 40 گز اونچے براق پہ بیٹھنے لگے تو اس وقت شہنشاہ بغداد سرتاج اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے رکھی اور عرض کی، یا رسول اللہ غلام کی گردن پہ پاؤں رکھ کر اس براق پر سوار ہو جائیے، غلام کی گردن پہ پاؤں رکھیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام کی گردن حاضر ہے، اس گردن پہ پاؤں رکھیے اور براق پر سوار ہو جائیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی میرے مصطفیٰ سے وفا کرے اور مصطفیٰ اسے انعام عطا نہ فرمائے۔ یہاں ادار نہیں ہے، یہاں نقد و نقدی سودا ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے شہنشاہ بغداد کی گردن پہ پاؤں رکھا اور براق پر تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی، آج تو نے اپنی گردن میرے پاؤں کے نیچے رکھی ہے، مصطفیٰ کی طرف سے انعام بھی سن لے، آج مصطفیٰ کا قدم عبد القادر جیلانی کی گردن کے اوپر ہے، اب قیامت تک عبد القادر جیلانی کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہوگا۔ اب قیامت تک عبد القادر جیلانی تیرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر شہنشاہ بغداد نے اپنے دور میں برسر منبر ارشاد فرمایا تھا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم نہیں آ جاتا۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بھی تو یہی ارشاد فرماتے، آپ فرماتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب اللہ والوں کی شان سنے نا پھر زیادہ محبت سے کہا کریں سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
کہ اے عبد القادر جیلانی آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، کہ اے عبد القادر جیلانی بڑے بڑے ولیوں کا وہاں سر نہیں پہنچ سکتا جہاں آپ کا قدم پہنچا ہوا ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور ایک اور مقام پر میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری سرکار میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ بڑی اونچی ہے، میں تنہا آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تنہا آپ کی بارگاہ میں آ سکوں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے میں عبد القادر جیلانی کا وسیلہ لے کے آ رہا ہوں، ان کا وسیلہ لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کون؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی آج تیری گردن پر میرا قدم ہے، اب قیامت تک ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم ہو۔